تمہیں میرے رب کا کلام پڑھنے کا وقت نہیں، تمہیں آیت کریمہ سیکھنے کا وقت نہیں، تمہیں قرآن سیکھنے کا وقت نہیں ہے، تمہیں نوٹیں گننے کا شوق ہے، تمہیں صرف مال کمانے کا شوق ہے، تمہیں صرف اچھے مکان بنانے کا شوق ہے، تمہیں کار اور موٹر سائیکل ہی بنانے کا شوق آ گیا، تمہیں انگلش اچھی آ جائے اس کا شوق، تمہیں فرینچ آ جائے اس کا شوق، تمہیں مختلف کاروبار اور مختلف مہارتیں، مختلف ہنر آ جائے صرف اس کا شوق۔ میرے رب کا کلام سیکھنے کا تمہیں ہوش نہیں، میرے رب کا کلام سیکھنے کا تمہیں سمجھ نہیں، تم اس قرآن کو نہیں سیکھو گے جو میرے رب نے نازل کیا، میرے آقا کے قلب اطہر پر نازل ہوا، جس میں ہمارے لیے ہدایت ہے، ہمارے لیے رہنمائی ہے، یہ قرآن جو ہماری شفاعت کرے گا ہمیں رب سے بخش پائے گا۔ اس کو دیکھو تو ثواب، اس کو چومو تو ثواب، اس کو پڑھو تو ثواب، اس کو سمجھو تو ثواب، اس پر عمل کرو تو ثواب۔ تم میرے رب کا کلام نہیں سیکھو گے، اے لوگو تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ ارے ایسے تو بے حس مت بنو، خدا کے واسطے ایسے تو سنگ دل مت بنو کہ تمہیں میرے رب کا کلام رلاتا نہیں ہے، تمہیں میرا رب کا کلام تڑپاتا نہیں ہے، تم اس کے پڑھنے کی فرصت نہیں لاتے، وہ پڑھتے بھی ہو تو غلط پڑھتے ہو، تو پھر تمہیں رب کا کلام بھی پڑھنا ہے تو غلط پڑھنا ہے، رب کے حضور پڑھتے ہو تو غلط پڑھتے ہو۔ کئی نوکری کی کامیابی حاصل کرنی ہے تو خوب اس کے لیے تیاریاں کرتے ہو، خوب اس کے سبق کو یاد کرتے ہو، امتحان میں کامیاب ہو رہا تو خوب رٹے لگاتے ہو، خوب اسباق کو یاد کرتے ہو۔ قبر میں کامیاب ہونے کا تمہیں کوئی احساس نہیں، نزا کی سختیاں آسان ہو جائے اس کا کوئی احساس نہیں، ایمان سلامت دے کر کامیاب ہو جاؤ کوئی احساس نہیں، حشر کے امتحان میں کامیاب ہو جاؤ کوئی احساس نہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ اپنی رحمت سے مجھے جنت میں داخل کر دے، میں رب کی رحمت کو ابھارنے کے لیے قرآن سیکھ لوں، اس کا کوئی احساس نہیں۔ قرآن نہیں سیکھتے، قرآن نہیں پڑھتے، قرآن نہیں سنتے، تمہیں اخبار پڑھنے کا وقت ہے، میرے رب کا کلام پڑھنے کا وقت نہیں، تمہیں دنیا کے فنون سیکھنے کا وقت ہے، اللہ کی راہ میں سفر کرنے کا وقت نہیں، علم دین سیکھنے کا وقت نہیں۔ تمہیں 10 12 گھنٹے دفتر میں بیٹھنا اچھا لگتا ہے، گاہک کا آنا نوٹے کمانا اچھا لگتا ہے، تمہیں نماز کے لیے وقت نہیں۔ اے لوگوں تمہیں کیا ہو گیا؟ اے میرے اسلامی بھائیوں تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کیا ہو گیا ہے؟ ارے ایسے تو اندھے مت بنو دنیا کی محبت میں کہ تم سود کھاؤ تمہاری صحت پر فرق نہیں پڑتا، تم رشوت لو تمہاری صحت پر فرق نہیں پڑتا، تم بدکاریاں کرو تمہاری صحت پر فرق نہیں پڑتا، تم شرابیں پیو تمہیں کوئی فرق ہی نہیں پڑتا، تم قتل و غارت گیری کرو تمہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، تم ظلم کرو تمہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، تم ماں باپ کو ستاؤ تمہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، تم قرآن نہیں پڑھو تمہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، تم قرآن نہیں سمجھتے تمہیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ارے تم اور ہم خوف خدا سے اخلاق کے ساتھ روتے ہی نہیں، ہمارے صحت پہ کوئی فرق ہی نہیں پڑتا، کوئی احساس ہی نہیں ہے، کوئی فیلنگ ہی نہیں ہے، کوئی سوچ ہی نہیں ہے، کوئی غور ہی نہیں کرتا، کسی کو پڑھی نہیں ہے کہ میرا بنے گا کیا، کیا بنے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم کرے، ہماری حالت اچھی نہیں ہے، ہماری حالت اچھی نہیں ہے، ہم تو گناہ کو یاد کر کے بھی نہیں روتے، جبکہ تکلف کے ساتھ رونے کے لیے تو باقاعدہ کہا گیا کہ اپنے گناہوں کو یاد کر کے روئے، رونے تکلف کے ساتھ روئے، سوچے تو صحیح، سر پر ہاتھ رکھ کر بیٹے تو صحیح میں کر کیا رہا ہوں، کیا کر رہا ہوں، یہ میری زندگی ہے، کیا مجھے میرے رب نے اس لیے پیدا کیا کہ میں صبح سے لے کے رات تک اس کو ناراضی کرتا رہوں؟ کوئی سوچ نہیں ہے، کوئی
विचार नहीं आता, कोई परेशानी नहीं होती, मुंह भर भर के गीबत करो, कोई तकलीफ ही नहीं है, कोई घबराहट ही नहीं है। मुंह भर भर कर चुगलियां करो, मुंह भर भर कर नंगी नंगी गालियां दो, कोई परेशानी कोई घबराहट नहीं होती। कान में लगाकर गाने सुनते रहो, फिल्में देख, कोई घबराहट नहीं होती। बुजुर्गों ने लिखा है कि अपने गुनाहों को याद करके तकल्लुफ के साथ रोए, और फिर फरमाया अगर इसमें भी तुम्हें रोना ना आए, तुम्हारा दिल अगर इतना सख्त हो गया कि इस पर भी रोना ना आए, तो अपनी दिल की सख्ती पर ही रो ले, इसी पर रो ले कि मेरा दिल इतना सख्त हो गया।